پیارے بچوں، ہمارا موضوع ہے ہماری تاریخ۔ یہ نظم لکھنے والے ہیں جان نثار اختر۔ آج اس کے ہم آخری دو بند پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں شاعر نے تاریخ کے حوالے سے یہاں کی یکجہتی کا ذکر کیا تھا، یہاں کے مختلف مذاہب کے رہنے والے لوگوں کی یکجہتی کا ذکر کیا تھا، اور جب ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا تو اس سے پہلے ہندوستان کی حالت کیا تھی اور انہوں نے ہندوستان کی حالت کو کیا بنایا اپنے اس ملک کو۔ تو پھر اس کے بعد جب آج ہم پڑھیں گے بند نمبر 5 اور 6، تو ان دونوں میں شاعر نے جو کچھ نقشہ کھینچا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج آزاد ہیں ہم، ذہن ہمارا آزاد، تنگ جذبات کے گھیروں سے نکل آئے ہیں، جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے ان تعصب کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں۔ یعنی پہلے بند میں کہا تھا کہ انگریزوں نے سوچی سمجھی سازش کے تحت یہاں کی تاریخ کو بدل دیا، اور پھر جب آزاد ہوئے تو شاعر لکھتے ہیں کہ آج ہم آزاد ہیں اور ہمارا ذہن بھی آزاد ہے، تنگ جذبات کے گھیروں سے نکل آئے ہیں۔ یعنی تنگ جذبات جو تھے، نفرت سے بھرے ہوئے جذبات جو تھے، ان سے آج ہم نکل چکے ہیں، جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے۔ یعنی جب فرنگی یہاں آئے تو انہوں نے اپنی سیاست کے ذریعے جو تنگ جذبات یہاں کے بیج بوئے تھے تو ان سے آج ہم نکل آئے ہیں، ان تعصب کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں۔ اور وہ تعصب کہتے ہیں تنگ نظری، بیجا حمایت یا مداخلت۔ یعنی تعصب اس چیز کو کہتے ہیں تنگ نظری، یعنی کسی کی امیری، کسی کی عزت پر نفرت کرنا اور اس پہ بیجا مداخلت کرنا تعصب کہا جاتا ہے، یا پھر حمایت کرنا، بیجا حمایت کرنا یا بیجا مداخلت کرنا، اس کو تعصب کہتے ہیں۔ اور یہ تعصب کی آگ ہے جو کسی انسان کے اندر ہوتی ہے، جب یہ جاگتی ہے تو دوسرے کے جائز حقوق پہ مداخلت کرتا ہے، یا اس کی بیجا مداخلت کرتا ہے، یا اس کو ختم کرنے کے لیے حمایت کرتا ہے۔ تو جس طرح انگریزوں نے یہاں تعصب کے بیج بوئے تھے، تنگ نظری کے بیج بوئے تھے، بیجا حمایت یا مداخلت کے بیج بوئے تھے۔ ایک ہے اپنا وطن، ایک زمین، ایک ہے ہم، ایک ہے فکر و عمل، ایک یقین، ایک ہے ہم۔ کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں، ایک ہے ہم۔ آخری بند میں شاعر کہتے ہیں کہ آزادی کے بعد ایک ہے اپنا وطن، اب ہمارا وطن ایک ہے، ایک زمین، ہماری زمین بھی ایک ہے، ایک ہے ہم، کہ ہمارا وطن بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، ہم بھی ایک ہیں، ایک ہے فکر و عمل، ہمارا فکر و عمل بھی ایک ہے، ایک یقین، ایک ہے ہم، ہمارا یقین بھی ایک ہے، ہمارا یقین اپنے وطن پر ہے، ہمارا وطن بھی ایک ہے، ہمارا یقین اس زمین پر ہے، ہماری زمین بھی ایک ہے، ہمارا یقین فکر و عمل پر ہے اور ہمارا فکر و عمل بھی ایک ہے۔ تو اس لیے ہم ایک ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں، ایک ہیں ہم؟ اگر آج کوئی یہ کہے کہ ہم ایک نہیں تو یہ بات تسلیم نہیں کی جاتی۔ کہنے دو کہنے والوں کو، مگر ہم ایک ہیں، کیونکہ ہماری زمین، ہمارا وطن، ہمارا فکر و عمل اور ہمارے یقین ایک ہے، اس لیے ہم ایک ہیں۔ تو کچھ سوال ہیں اسی کے لیسن کے آخر میں، ہمارے ملک کی تاریخ کیا رہی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، ہماری تاریخ دل جوئی، دلداری، محبت، وفا، اخوت اور رواداری کی تاریخ رہی ہے۔ سوال نمبر 2، آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو آزاد محسوس کرتے ہیں، ہمارا ذہن بھی آزاد ہے، تنگ جذبات اور تعصب کے اندھیروں سے نکل آئے۔
سوال نمبر 3 ہے، شاعر نے آخری بند میں ایکتا کی کیا پہچان بتائی ہے؟ ایکتا کہتے ہیں یکجہتی کو، ایک ہونے کو۔ تو آخری بند جو ہم نے ابھی پڑھا تو اس میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ شاعر نے آخری بند میں ایکتا کی پہچان یہ بتائی ہے کہ اپنا وطن ایک، زمین ایک، فکر و عمل ایک، یقین ایک۔ اور ہم سب ایک۔ اب ایکتا کی کیا پہچان بتائی ہے؟ اپنا وطن ایک، زمین ایک، فکر و عمل ایک، یقین ایک، اور ہم سب ایک ہیں۔ تو اس طرح سے آج ہمارا یہ لیسن جو ہے یہ مکمل ہوا، ہماری تاریخ۔ آپ اس کے سوالات یا اس کے اندر جو بھی شاعر نے ملک کے جو حالات بتائے، حقیقت بتائی آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد، تو آپ ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں، اپنے کاغذ پر نوٹ بھی کریں۔ شکریہ۔